بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سے لے کے قیامت کے بیچ میں کیا کیا ہونے والا ہے، ان تمام باتوں کو آپ نے الگ الگ جگہوں پر سنے ہوں گے، لیکن میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک حدیث کو پیش کروں گا، جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام پوائنٹڈ باتوں کو، یعنی کہ موٹی موٹی باتوں کو آپ نے ذکر کیا۔ تو حدیث صحیح بخاری شریف کی، اور حدیث کی راوی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے دجال نکلے گا اور وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سے مراد 40 دن یا 40 سال ہے، اس بارے میں کلیئر نہیں کیا، تو اسی لیے آپ بس اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ دجال یا تو 40 دن ٹھہرے گا، یا 40 مہینہ، یا 40 سال۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور بیان کرتے ہیں، دجال نکالنے کے بعد پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہے، یعنی کہ ان کی شکل و صورت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی جلتی ہوگی، اور وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ ایسے امن سے رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان کبھی جھگڑا نہ ہوگا، یعنی لوگ بہت ہی زیادہ امن سے رہنے لگیں گے۔ پھر 7 سال بعد اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوائیں چلائیں گے، جس کا یہ اثر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، یعنی اس تمام اہل ایمان کو ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے تو وہ ہوا وہاں تک پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ آگے آپ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے، جن کے دل میں ایمان سے بالکل خالی ہوں گے، اور ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی، یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھرتیلے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ اپنی غلطی کو، خواہشات کو پورے کرنے میں پھرتی دکھائیں گے، اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے میں درندوں والی عادت ہوں گی، بھلائی کو بھلا نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برا نہیں سمجھیں گے۔ شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا، کیا تم میرا حکم مانو گے؟ وہ کہیں گے، تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی جو تم کہو گے وہ ہم پورا کریں گے، یعنی کہ وہ تمام لوگ شیطان کو ماننے لگیں گے۔ تو شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور اس کی تعمیل کریں گے، اور وہ وقت بھی ایسا ہوگا کہ اس وقت بہت ہی زیادہ کثرت کی تعداد میں روزی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہنچائیں گے، اور ان کی زندگی بظاہر بڑی اچھی اور عیش و نشاط والی ہوگی۔ پھر یہ لوگ کچھ عرصے میں اللہ کی نافرمانی اور عیش و عشرت کی زندگی کو گزارنے کے بعد پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور جو کوئی بھی اس سور کی آواز کو سنے گا، اس آواز کی دہشت اور خوف سے بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کی آواز کی وجہ سے اس کا سر جسم پر سیدھا قائم نہ رہ سکے گا، اس کی گردن ادھر ادھر ڈھل جائے گی۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز کو سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر ہوگا، وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا، اور وہ بے ہوش ہو کر، بے جان ہو کر گر جائے گا، یعنی مر جائے گا، اور اسی طرح دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہلکی سی بارش برسائیں گے، اور وہ ایسی بارش ہوگی جیسے کہ شبنم، اور اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ لوگوں اپنی رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو، کیونکہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور ان کے عمل کا حساب و کتاب ہو۔ پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخیوں کے گرہ کو نکالو، پھر عرض کیا جائے گا کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس کی روزی کی سختی اور لمبائی سے مراد دین کی لمبائی اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہیں ہوں گے،
آگے کہا کہ یہی وہ دن ہوگا جس میں پنڈلی کو کھولی جائے گی، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ خاص قسم کا